انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا بھی ہے تو I'll be back in a minute or so. I hope so. I think we are live. Assalamu alaikum. The foundation of advancement of science and technology was established in 1980. In 1985, it selected higher education and means to pursue objective of producing scientists and technologists. It was year 2000 when the FAST launched a chartered university in Pakistan. پاکستان کی پہلی ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہے جس میں اس وقت تقریباً 11,000 کے قریب بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، جن میں 1/4 حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ فاسٹ ایک نان فار پروفٹ ادارہ ہے جس کا کوئی مالک، کوئی اونر نہیں ہے۔ فاسٹ کے پورے پاکستان میں 5 کیمپسز ہیں، اور آج ہم آپ سے چنیوٹ فیصل آباد کے فیس بک پیج سے مخاطب ہیں۔ یہ کیمپس فیصل آباد سے چنیوٹ کی طرف آتے ہوئے موٹر وے انٹرچینج سے تقریباً 9 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ 22 ایکڑ پر محیط اس کیمپس یہاں پر آفر کی جانے والی فیسلٹیز بلا شبہ پورے ریجن میں سب سے بہترین ہیں۔ اس کیمپس میں 3 سکولز ہیں: فاسٹ اسکول آف کمپیوٹنگ، فاسٹ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ فاسٹ اسکول آف مینجمنٹ۔ آج ہم فاسٹ اسکول آف مینجمنٹ پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیمپس 2012 میں بنایا گیا تھا، اور اس وقت سے فاسٹ اسکول آف مینجمنٹ سے 4 بیچز گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور ان کی ہائی انڈسٹریل پلیسمنٹ اس بات کا مظہر ہے کہ فاسٹ کے گریجویٹس کو انڈسٹری میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ میرا نام محمد شفیق ہے، اینڈ آئی oversee the student affairs office. Joining me tonight are a few of the alumni of Fast School of Management. They have graciously taken time of their busy schedules to discuss with us their experiences at Fast. First of all, we have Mr. Zain Farooq, who's working as Senior Officer Sales Operation at Zong. Then we have Ms. Sundar Sanvar. She is currently employed at Ibrahim Fibers in the capacity of Training Finance Officer. Along with her, we have Mr. Shahram Ahmed, who's working in the capacity of Managing Director, HBD Rice Mills. And then we have Mr. Talha Javed, who is Deputy Manager, HR, Masood Textile Mills. So, welcome to this virtual abode, dear alumni. سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری نشست کا مقصد ہمارے نئے آنے والے پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس کو فاسٹ کے کلچر اور ایٹماسفیئر کے بارے میں آگاہی دینا ہے، تاکہ وہ اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں جوائن کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ سو I'll start off with Miss Sundas. آپ کائنڈلی بتائیے کہ فاسٹ میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ نے کیا سیکھا؟ Hello everyone, I'm Sundar Sanvar and I did BSc in Accounting and Finance from FAST CFT. So FAST میں بہت سے ایسے experiences gain کیے ہیں that contributed towards what I am today. From being a person who didn't have to work hard, I was put into a setting where I had to. So from challenging classroom to challenging teachers, there was always a positive competition keeping me and every other classmates of mine on track. تو ایک چیز ہے جو بہت ہی زیادہ فائدے میں آئی، بیسیکلی چیلنجنگ انوائرمنٹ بھی تھا ہمارے لیے، لیکن ایک چیز جو مجھے بہت ایڈوانٹیجز اور پروفیشنلی اچھی لگی دیٹ واز کہ ہمیں کمپیوٹر لیبس دیے جاتے تھے ریلیٹڈ ٹو آور فیلڈس. وی ہیڈ اسپیشل لیبس آف فائنانس مینجمنٹ، اسٹیٹس، MIS اینڈ ریسرچ پرپزز ایز ویل. تو وہ جو اسکلز میں نے گین کیے وہاں سے، those are the ones I appreciate the most. تو مجھے پرسنلی اور پروفیشنلی بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے فاسٹ نے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. Sir Shafiq, hello. سوری، آئی واز سیئنگ کہ آپ اس وقت ٹریننگ فائنانس آفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اس کے لیے کون کون سی اسکلز ریکوائرڈ ہیں، اور فاسٹ بزنس اسکول نے کیسے آپ کی ان اسکلز کو پالش کیا؟ Okay, so basically جو میری JD ہے that requires managing short and long term loan portfolio, اور اس کے لیے I have to deal with bankers, relationship managers banks کی ضرورت ہے. So what I need for that is effective and efficient communication skills, right? So مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بزنس اسٹریٹجی کے سر ہوتے تھے، وہ ہر کلاس میں پریزنٹیشن دیتے تھے،
اور وہ ایسے واحد سر تھے جن کی روز کلاس ہوتی تھی. سو ہی آلویز یوز ٹو ایمفسائز کہ ہمیشہ چیز آن دا پوائنٹ پہ ہو اور کلیئر ہونی چاہیے. سو وہ چیز اتنی امبیڈیڈ ہے ان می کہ آئی ایم ایبل ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی ان اینی مومنٹ. اور دوسری چیز جو فاسٹ نے سکھائی ہے مجھے کہ آئی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین مائی اسٹڈیز اینڈ دا سوشل ایکٹیویٹیز دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو, رائٹ. So that enhances your multitasking skills, and you know what you need to prioritize when you need to work efficiently. تو فاسٹ نے رگڑا ضرور لگایا ہے لیکن صحیح لگایا. گڈ. اب ہم شاہرام کے پاس چلتے ہیں. شاہرام, آپ اپنا فیملی بزنس رن کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ فاسٹ سے ایم بی اے کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد آپ اپنے آپ میں کیا ڈفرینسز فیل کرتے ہیں؟ یور مائک پلیز. Thank you, Sir Shafiq, for giving me the opportunity to express my views. So before answering your question, I will start with a brief introduction. So I got enrolled in FAST back in 2018, and my batch was MBA 1.5 years program. And I was the gold medalist of my batch with 3 Dean's List of Honor nominations. And now currently I'm pursuing my own business in the field of rice manufacturing and processing. So now coming towards your question, actually یہ ایک ہمارے misconception چلتی ہے that yeah, if you are having a family business, so why should you go for academia? اور آپ کے پاس اگر ریسورسز ہیں تو آپ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اور یو شوڈ اسٹارٹ اسٹریٹ اوے گو ٹو یور بزنس. بٹ آئی تھنک دس از اونلی پارشلی ٹرو. یس, ریسورسز ڈو میٹر. ایون اف یو آر کوالیفائڈ یو ڈو نیڈ ریسورسز ٹو رن یور بزنس. بٹ جو انالیٹیکل اسکلس میں نے گین کیے ہیں فاسٹ میں یا اکیڈیمیا میں, جو میرے 6 to 7 years اسپینڈ کیے ہیں, تو ان میں جو میرے انالیٹیکل اسکلس ہیں وہ کافی امپروو ہوئے ہیں. You can say there are many things which I would like to discuss, and obviously when I was before FAST and after graduating from FAST, there were a lot of differences that I could note. جو میرے میں changes آئے, جو positive changes تھے, and I got to know کہ contingency planning کیا ہوتی ہے, how can I diversify my business portfolio. میرا جو مارکیٹ میں میرا پروڈکٹ ہے یا جو میرا بزنس ہے وہ کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, مارکیٹ کے سیناریو کیا ہے, مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں, اور جو ہماری کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے یا نارملی جو ہماری کنونشنل بزنسز میں پریکٹس ہوتی ہے وہ کرنٹ سیناریو کو دیکھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ اپنے کمپیٹیٹرس کو دیکھ کے یا تو مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہو یا جو آپ کے کرنٹ سیناریو ہوتا ہے. جبکہ جو اکیڈیمیا کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو یہ چیز سکھا دیتا ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. آپ کو جو اپنا کیپٹل ہے اس کو ڈائیورسیفائی کر کے چلنا ہے, آپ کو کس طرح اپنا بزنس ہے اس کو زیادہ لیکویڈیٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کو کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے آپ کو اپنی پروڈکٹ میں یا کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہو, تو کون سے ایسے پوائنٹس آف ڈفرینسیشن ہیں جن کو آپ لے کے اپنے بزنس کو جو ہے باقیوں سے جو ہے کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ گین کر سکتے ہو. سو دیز آر سم تھنگس وچ آئی لرنڈ, اور جن کا مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. Obviously I feel that I have a much better version of me now after graduating from FAST. جو اپ اینڈ کمنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرپرینورشپ کو آپ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے فاسٹ اسکول آف مینجمنٹ سے بزنس ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایکچولی اٹس اے ویری نائس کویشچن. جہاں تک بات ہے مارکیٹس کی, تو وی آل نو کہ مارکیٹس جو ہیں اسپیشلی پاکستان کی جو ہیں وہ سیچوریٹ ہوتی جا رہی ہیں, اینڈ وی آل ہیو ٹو ڈو سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے مارکیٹ میں, بی اٹ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور نیو بزنس آئیڈیا. سو مجھے جو ہے انٹرپرینورشپ میں یہی چیز کی جو انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ یو کم وتھ سم تھنگ وچ از ناٹ کرنٹلی بینگ امپلیمنٹڈ ان ٹو دا مارکیٹ. سو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے, لیکن اب اکثر ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ آئیڈیاز تو لے آتے ہیں بٹ اس کی کنٹینجنسی پلاننگ نہیں ہوتی. مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرا آئیڈیا کیا ہے, بٹ مجھے انویسٹرس کو کیسے کنونس کرنا ہے, اور مجھے میرے کیا پلان اے, پلان بی, پلان سی. اگر میرا پلان اے فیل ہوتا ہے تو پلان بی مجھے کیسے لے کے آنا ہے, سی کیسے لے کے آنا ہے. بیکاز انٹرپرینورس کے ساتھ ایک سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں, یا انویسٹرس کو اس طرح کنونس کرنا فنڈس کے لیے
that becomes an issue. So fast میں جہاں تک fast کی بات ہے تو we have final year projects, اور اس کے علاوہ ہماری کافی برین اسٹارمنگ سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کا ڈائیورس کلچر ہے, ڈائیورس پریکٹسز ہیں, ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے جو ہمیں یہ ہے, ہمیں ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ جو ورلڈ وائڈ پریکٹسز ہیں وہ کیسے ہیں, اور ہمیں جو ہے اپنا کنٹریبیوشن کیسے دینا ہے تاکہ ہم جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چل سکیں. کنونشنل بزنسز میں اس چیز کا بہت جو ہے وہ کمی ہے, اور وی شوڈ لک فارورڈ ٹو دیٹ, اور آئی تھنک فاسٹ از ڈوئنگ گڈ ان دیٹ ریگارڈ. گڈ. ہمارے پاس کچھ کویشچنز بھی آ رہے ہیں. دلشاد اکرم صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر, کیا ہمیں ایڈمیشن کنفرمیشن کے بعد اسٹڈی لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح عبداللہ شاہد گوہر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آر ڈگری از ایکولنٹ ٹو ایف ایس سی پری انجینئرنگ لیکن سرٹیفکیٹ لیٹ آتا ہے. تو اس سلسلے میں دلشاد صاحب کو تو میں کہتا چلوں کہ آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈمیشن ونس ہمارا ایڈمیشن کلوز ہو رہے ہیں 30 جولائی کو, اور 4 اگست کو ہم لوگ میرٹ لسٹ بائی ہوپ سو کریں گے, لگائیں گے میرٹ, اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا, میں اپنے ویورز سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ ہمارا آج کا سیشن فاسٹ اسکول آف مینجمنٹ کے ایلومنائی کے ساتھ ہے, تو اس سلسلے میں کائنڈلی اپنے سوال اگر اس طرف ڈائریکٹ رکھیے تو بہت مناسب ہوگا. آگے ہم چلتے ہیں زین کے پاس, اور زین سے پوچھتے ہیں کہ فاسٹ کے بارے میں آپ سب سے زیادہ کیا چیز مس کرتے ہیں؟ Thank you, sir. First of all, my name is Zain Farooq and I belong to the BBA batch 13 and currently working as a senior sales officer in Zong 4G. اگر فاسٹ کے بارے میں آپ میرے سے پوچھیں تو سب سے زیادہ میں اپنے ٹیچرز مس کرتا ہوں. جی آواز آ رہی ہے میری؟ فاسٹ کے بارے میں اگر آپ میرے سے پوچھیں تو جو سب سے زیادہ میں مس کرتا ہوں, میں اپنے ٹیچرز کو مس کرتا ہوں, جن کے ساتھ ہمارا بہت ہی فرینڈلی ماحول ہوتا تھا. ہم لوگ اکثر ٹریول اکٹھے کیا کرتے تھے, ہمارا دوپہر کا لنچ بھی ان کے ساتھ اکٹھا ہوتا تھا. کبھی ہمارے پاس ریسٹرکشن نہیں ہوتی تھی کہ ہم لوگ اس ٹائمنگ میں آئیں, جب ہم چاہتے تھے ہم انہیں کال کرتے تھے, جب ہمارے کوئی ایشوز ہوتے تھے تو ہم ان سے بات چیت کر سکتے تھے. اسی طرح ہم لوگ ٹورس پہ جاتے تھے. سیکنڈلی جو چیز مس کرتے ہیں وہ اوبویسلی آپ کے جو کلاس میٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے 4 سال کا ٹائم گزارا ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کی ہر اونچ نیچ ہوتی ہے, انہیں آپ مس کرتے ہیں, جو کہ آپ کا ہمیشہ یاد بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کمنگ لائف میں بھی آپ کے وہی فرینڈ زیادہ کام آتے ہیں. تو وہ چیز جو میں ابھی آج تک بہت مس کرتا ہوں اس چیز کو. جی آپ سیلز آپریشنز کے پروفیشن سے منسوب ہیں. فاسٹ اسکول آف مینجمنٹ سے بی بی اے کرنے کے بعد کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں آپ جاب کر سکتے ہیں, اور کون کون سے ایسے رولز ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ فٹ ان ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بی بی اے کرنے کے بعد کسی بھی انڈسٹری میں جا سکتے ہیں. لائک آپ ٹیلی کام سیکٹر میں جا سکتے ہیں جس سے میں منسلک ہوں اس ٹائم. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بینکنگ سیکٹر جوائن کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کارپوریٹ فرم جوائن کر سکتے ہیں. اس میں اپرچونٹی کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ملٹی نیشنل ہیں یا آپ کی نیشنل لیول کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ ان کا تعلق مینجمنٹ سائنسز سے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مطلب ہو یونیورسٹی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں بھی اب لائک میں نے اگر جوائن کیا تھا, میں نے زونگ اپنا فرسٹ میری جاب زونگ میں ہوئی تھی, تو میں نے ایز اے سیلز آفیسر جوائن کیا تھا زونگ کو. دین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے موو ہونے کے بعد میں سیلز آپریشنز میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, ایز اے پرماننٹ ایز اے ٹرینی جوائن کیا تھا, لیکن ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سوئچ کرنے کے بعد میں سیلز آپریشنز میں آیا ہوں. اس میں آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی آپ کی کہ آپ اسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. آپ کہیں بھی جوائن کر, آپ ایچ آر جوائن کر سکتے ہیں, آپ ٹیلنٹ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا, کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ جوائن کر سکتے ہیں, ٹیکس کہیں بھی آپ موو کر سکتے ہیں اس میں. عبداللہ شاہد گوہر صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیسے کیا جائے. تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے فاسٹ چینیوٹ فیصل آباد کیمپس کی, اور اس پہ جا کر ایڈمیشنز کا پورٹل کھولیے, اور وہاں سے آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس مل جائے گی. آپ نے پہلے آن لائن اکاؤنٹ بنانا ہے, اور پھر اس میں اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے, اور یہ سب کچھ آپ نے 30 جولائی سے پہلے کرنا ہے. رمشا اشرف ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ فرسٹ ایئر میں میری سپلی آئی تھی, کیا میں اپلائی کر سکتی ہوں؟
انفارچونیٹلی رمشا آپ پہلے اپنی سپلی کلیئر کیجئے اور اس کے بعد آپ ہمارے اپلائی کیجئے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں طلحہ کے پاس. طلحہ جتنے بھی ہمارے ایلومنائی ہیں ان میں ایک تھوڑی سی یونیک پوزیشن میں ہے کہ انہوں نے ایف ایس ایم سے پہلے بی بی اے کیا ہے اور یہیں سے پھر ایم بی اے کیا ہے. سو یو آر ویری ویل اکوپڈ اباؤٹ دا انوائرمنٹ آف فاسٹ. اب ہماری آڈینس کو بتائیے کہ فاسٹ سینیور فیصل آباد کیمپس ہی کیوں اور فاسٹ سی ایف ڈی کو آپٹ کرنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ Assalamu alaikum. This is Talha. I have firstly done BBA from Fast National University, Senior Faisalabad campus, and then I have done masters in business administration. My majors were HR, and currently I'm working as deputy manager organizational development in Masood Textile Mills. تو فاسٹ کے ڈیسیجن کے بارے میں اگر میں بات کرتا ہوں تو فاسٹ آپٹ کرنے کا ڈیسیجن جو میرا تھا وہ ٹوٹلی رینڈم تھا. ٹھیک ہے، جب ایڈمیشنس فاسٹ کے اوپن ہوئے تھے تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو گو فار اٹ. تو کچھ عرصہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ فاسٹ نے اپنے ایڈمیشنس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا اور بہت سارے دوستوں نے میرے فاسٹ کو جوائن کر لیا تھا. تو ان سے مجھے بڑی پازیٹیو وائبز آئی تھی کہ آپ فاسٹ کو جوائن کریں. تو فرسٹلی آئی وزٹڈ فاسٹ، دین آئی سا دیٹ وہاں پہ صرف 4 یا 5 کلاس رومس تھے. تو آہستہ آہستہ جو بلڈنگ کا پورا انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا گیا اور ٹھیک ہے جیسے میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی تو مجھے پتہ چلا کہ یار واقعی جو فاسٹ کے اسٹوڈنٹس کی جو ویلیو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی لوگوں کے سامنے نکھر کے آتی ہے. پہلے تو صرف جیسے پرسیپشن تھی کہ جی بہت رگڑا لگتا ہے، لیکن پھر جب ان سائڈ چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ واقعی لگتا بھی ہے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری گریٹ جرنی. جب میں نے فاسٹ سے بی بی اے کر لیا تو اس کے بعد جب میں نے ایم بی اے آپٹ کرنے کا سوچا تو آئی گاٹ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز. بٹ اگر آپ فیصل آباد میں رہتے ہوئے کہیں سوئچ کرنے کا سوچتے ہیں تو فاسٹ کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از این ادر گڈ اپرچونیٹی ٹو موو ان سائڈ دی فیصل آباد. فیصل آباد کے علاوہ آپ کہیں اور موو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے فاسٹ سے پڑھائی کی ہے تو آپ کی جو ڈگری کی ویلیو فاسٹ کی ہے وہ باقی یونیورسٹیوں سے کافی بہتر ہے. اوکے، تو اچھا آپ اس وقت ایک ڈیپٹی مینیجر ہیومن ریسورس کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ادارہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز یا مینجمنٹ سکلز کیسے ڈیولپ کرتا ہے؟ ادارہ جو ہے آپ کے اوپر چیلنجز تھرو کرتا ہے. جو ہماری فیکلٹی ہے وہ بہت اچھا ایک مکسچر ہے. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کا اور اکیڈیمیا کا. ٹھیک ہے، جو ٹیچرز ہیں وہ دونوں طرف سے پوری طرح سے اکوپڈ ہیں. جو بھی ٹیچر ہماری فیکلٹی کو سرو کر رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اکیڈیمیا سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے انڈسٹری میں بھی سرو کیا ہے. تو ان کو ریئل مارکیٹ ڈائنامکس کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح سے ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اسی طرح سے ریئل ٹائم پروجیکٹ دیتے ہیں، ان کے اوپر چیلنجز تھرو کرتے ہیں جیسے کہ ریئل مارکیٹ آپ کے اوپر چیلنجز تھرو کر رہی ہوتی ہے. تو وقتی طور پر تو وہ چیلنجز آپ کو بہت زیادہ مشکل آپ کے پیش آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ مارکیٹ کے اندر ان ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی نے بہت اچھے طریقے سے پریشر ہینڈلنگ، لیڈرشپ، ٹیم ورکنگ اور یہ بہت ساری جو کوالٹیز جو کہ ضروری ہیں مارکیٹ میں سروائیول کے لیے وہ آپ کے اندر اکوپ کر دی ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور یہی وجہ ہے کہ فاسٹ کے جو گریجویٹس ہیں وہ باقی یونیورسٹی کے گریجویٹ سے ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں اپنے آپ کو. اوکے، سو یہاں پہ ایک دو کوشچنز لینے ہیں. اعجاز احمد تنولی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ول دیر بی آن لائن کلاسز ان اپ کمنگ سیمسٹر؟ آف کورس دیر ول بی آن لائن کلاسز. ہم لوگ تو فیس ٹو فیس کلاسز کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیمپس میں ایون ہر طرح کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ ڈیسیجن ہم لوگوں کے اوپر نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے. جیسے ہی گورنمنٹ ہم لوگوں کو اجازت دے گی ریگولر کلاسز کرنے کی فیس ٹو فیس ہم وہ کریں گے، اور اگر اس وقت سے پہلے ہمارا سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ول سوئچ ٹو آن لائن کلاسز. رمشا اشرف پوچھ رہی ہیں کہ پروموٹ کر دیا ہے بورڈ والوں نے، اب کیا کروں میں؟ تو ایک دو سپلی والوں کو رمشا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس پہ ایک ای میل ایڈریس لکھا ہوگا admissions.cfd@nu.edu.pk. آپ اپنا ڈیٹیلڈ میں آپ اپنا کیس جو ہے آپ ہمارے بیک اینڈ پہ ہمارے ایکسپرٹس کو بھیجیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کا اگر کوئی گنجائش بنتی ہوئی تو وہ آپ کو ضرور آگاہ کر دیں گے اس بارے میں. عبداللہ شاہد گور صاحب دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایف ایس سی کا ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو لیٹ ملتا ہے، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ سر آپ اپنی پوری کوشش کیجئے. آئی بی سی سی آج کل آن لائن فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ اور بڑا ٹائملی پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے کیمپس کے ایڈمیشن کلوز ہونے میں ابھی پورے 3 ویکس ہیں. آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان سے سرٹیفکیٹ لیجئے اور ہمارے پاس اپلائی کیجئے. اب ہم آگے چلتے ہیں.
سندس یہ بتائیے کہ کیمپس جو ہے وہ شہر سے تو کافی باہر ہے, سٹی کے اندر نہیں ہے, تو کیا آپ کو اس میں آنے جانے میں کوئی دقت یا مسائل تو پیش نہیں آئے کبھی؟ I think that issue was pretty much solved by the university itself. کیونکہ میں آلریڈی فیصل آباد کے ایک اینڈ پہ رہتی ہوں اور یونیورسٹی دوسرے اینڈ پہ تھی, تو کنوینس کا پرابلم ویسے نہیں ہوا کیونکہ ہمیشہ بس بھی اویلیبل ہوتی تھی, تو بس میرے گھر تک بھی آتی تھی, تو کنوینس کا کبھی ایشو نہیں ہوا. اور راستہ بھی کوئی مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا. I always had time to prepare for quiz یا presentation اس دوران, تو صحیح تھا, اچھا تھا. یا میں اپنے سامعین کو, ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے فیصل آباد سٹی میں تقریباً 11 روٹس چلتے ہیں جو کہ تقریباً ہر فیصل آباد کے میجر پوائنٹ کو کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیمیل اسپیشلائزڈ 2 روٹس بھی چلتے ہیں جو کہ گرلز ہاسٹل تک جاتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے 2 روٹ چنیوٹ شہر کو بھی کمپلیٹلی کور کرتے ہیں. موونگ آن, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کسی بھی ادارے میں ایک ہیلدی کو کریکولر کلچر کا ہونا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. زین, آپ یہ بتائیے کہ ان ایڈیشن ٹو اسٹڈیز کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو فاسٹ یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں ریگولرلی ہوتی رہتی ہیں, اور ایسی کون سی آؤٹ ڈور یا انڈور ایکٹیویٹیز ہیں جن میں آپ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے؟ فرسٹ آف آل تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیورنگ اسٹڈیز انٹرنشپ ملے گی یا نہیں. تو فاسٹ نے ہمیں آن کیمپس نے ہمیں انٹرنشپ کی اپرچونیٹی دی. میں ایڈمیشن کمپین کا پارٹ رہا ہوں 3 دفعہ. فاسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کی اپرچونیٹی دیتا ہے, لائک جب سمر ویکیشنز ہوتی ہیں تو اس 3 ماہ کے اندر پوری ایڈمیشن کمپین چلتی ہے جس میں ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کمپین کا پارٹ رہتے ہیں. سیکنڈلی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ہم لوگ, ہمارے یہاں پہ بہت سی سوسائٹیز ہیں جن میں ڈیزائن اسٹوڈیو تھا, اسپورٹس سوسائٹی ہے, انگلش کلب ہے, اس کے علاوہ فاسٹ کا کارپوریٹ سوسائٹی تھی, اس کے علاوہ فاسٹ میڈیا پروڈکشن سوسائٹی تھی, اس کے علاوہ ہمارے پاس تھی فاسٹ ایڈونچر کلب تھا. ان سب سوسائٹیز کا میں ڈفرینٹ سیمیسٹر کے اندر پارٹ رہا ہوں. کچھ سوسائٹیز لائک فاسٹ ڈیزائن اسٹوڈیو کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. تو فاسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت سی اپرچونیٹی, ہمارے نیشنل لیول کے ایونٹس ہوتے تھے, لائک اسلام آباد یا نسٹ میں ہوتا تھا ایونٹ, یہاں سے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن کے لیے جاتے ہیں. تو فاسٹ میں ایک کنسیپٹ ہے کہ یہاں پہ صرف پڑھائی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. فاسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹی دیتا ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ بھی جا کر پلے کریں تاکہ ان کا ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ ہو سکے. جب وہ نیشنل لیول پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو اس سے اس کے اندر اسکلز آتے ہیں, ان کا کمیونیکیشن لیول بہتر ہوتا ہے, وہ دوسروں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ صرف اس کیمپس کی لائف کے اندر نہیں سروائیو کرتے, وہ باہر کی دنیا کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس کا مین پارٹ ہیں ہر اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ کا. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں کہ آپ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اپنے پڑھائی کے ساتھ اس کا بھی پارٹ رہ سکتے ہیں. تو اسی طرح جب ڈیزائن اسٹوڈیو کے بارے میں بات کر رہا تھا, کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم میں نے گزارا ہے, اس میں آپ کے میرے اسکلز اتنے ڈیولپ ہو گئے کہ مجھے ان فیوچر کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا. میں نے لائک اپنا ایک فورن سیمسٹر ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنا وینچر سٹارٹ کیا تھا جس میں مجھے ڈیزائنر کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ڈیزائننگ اور اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ, وہ میرے اسکلز اتنے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو چکے تھے. میں اپنے پروجیکٹس تو کرتا ہی تھا, لائک دوسروں کو بھی میں ہی کر کے دے رہا تھا, اور اس سے میں ارننگ بھی کر رہا تھا. سب سے اچھی بات یہ ہے, لائک اسٹوڈنٹس جن کی اسکلز نہیں اس میں اتنے بہتر تھے, وہ پروجیکٹس اپنے دیتے تھے, ان کو ڈیزائننگ کرتے تھے, اس سے ہم لوگ ارن کرتے تھے. تو اتنی اسکلز آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے پہ ڈپینڈ ہونا نہیں پڑتا. جی اوکے. طلحہ, آپ یہ بتائیے کہ یونیورسٹی لیول پہ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ فیکلٹی کا, اور فیکلٹی کیا رول پلے کرتی ہے, مطلب فیکلٹی ممبر اسٹوڈنٹس کا مائنڈ شیپ اپ کرنے میں ان کا کس حد تک عمل دخل ہوتا ہے؟ بیسکلی جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ بھی کسی جو یونیورسٹی کا ایسنس ہوتی ہے میرے نزدیک. تو اسی طرح سے جو فاسٹ کی فیکلٹی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ویل ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پالش کرتی ہے اور ہر لیول پہ جا کے ان کو سپورٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. ان میں ایک ٹیچر کا ذکر کرنا چاہوں گا, انہوں نے اس حد تک ہمیں سپورٹ کیا ہوا ہے کہ وہ پروجیکٹ اس طرح کے آپ کو دیتے تھے, ریئل لائف پروجیکٹس, کہ آپ کو فیلڈ ورک کرنا پڑتا تھا جا کے,
ٹھیک ہے. آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا. صرف اور صرف آپ کو بکش نالج نہیں دیتے تھے بلکہ آپ کو فیلڈ ورک کی نالج بھی دیتے تھے, جس میں آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹ میں, ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری سیمسٹر وائز ہمیں پروجیکٹس ملتے تھے. ایک سیمسٹر میں اگر 5 سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو موسٹلی 4 کے پروجیکٹ ملتے تھے. تو 4 پروجیکٹس کی 4 کمپنیز ہمیں ڈفرینٹ سلیکٹ کرنی پڑتی تھیں, اور 4 جب آپ کمپنیز میں جا کے ملتے ہیں تو آپ کی مارکیٹ میں جانے سے پہلے آپ کا بہت اچھا ایک امپریشن بن چکا ہوتا ہے. تو آپ کی فیکلٹی اس میں بہت اچھا پازیٹیو رول پلے کرتی ہے کہ آپ کو پہلے ہی مارکیٹ انٹریکشن بہت اچھا آپ کا اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں اس سے پہلے آپ کی ایک اچھی ورک بن چکی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر, جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ایج دیا. میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی میں جاب جوائن کر چکا تھا. یہ صرف اور صرف فیکلٹی کی جو سپرویژن اور گائیڈ لائنس کی وجہ سے ہی تھا. اوکے. شاہرام, کون کون سی ایسی بیسک فیسلٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہر کیمپس میں ہونی ہی چاہیے, اور فاسٹ سی ایف ڈی کیمپس جو ہے وہ ان نیڈس کو پہ کتنا پورا اترتا ہے؟ آئی تھنک دو بڑی فنڈامنٹل نیڈس ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے یونیورسٹی کا یا کسی بھی تعلیمی ادارے کا, دیٹ مسٹ بی کنڈکٹیو ٹو لرننگ. سیکنڈلی جو آپ کی کمبینیشن ہوتی ہے فیکلٹی کی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہیں, اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لینا ہے کسی بھی ادارے میں تو ہی شوڈ لک فار دوز تھنگس. سو جہاں تک فاسٹ چنیوٹ فیصل آباد کا تعلق ہے تو ان کے پاس جو ہے, اف یو فیل لائک وزٹنگ دیم, اگر مطلب حالات نارمل ہوتے ہیں تو آپ جائیں, وزٹ کریں. دے ہیو ریئلی, آئی مسٹ سے کہ ان کی جو کلاس رومز ہیں دے ریئلی گڈ, اور اٹ ریئلی فیلز لائک کہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے, بیکاز میرا تو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ پڑھنے کا, تو دیٹ از ریئلی کنڈکٹیو ٹو لرننگ. اینڈ ایز فار ایز فیکلٹی از کنسرنڈ تو دے ہیو اے ریئلی گڈ, I must say کہ they have diversified experience. They have Dr. Saif, Dr. Munazza, and then we have Sir Zishan, the head of department. We also had Sir Ahmad, a gem from LUMS, I must say. Sadly, he's not part of FAST University anymore. سو ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے دیٹ ریئلی ہیلپ می, اور جو برین اسٹارمنگ سیشنس تھے انہوں نے مجھے کافی ہیلپ کیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازمی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دے ہیو a dedicated auditorium for seminars and conferences. اس کے علاوہ they have a very good library. اور ایک جو بڑی competitive advantage ہے فاسٹ کے پاس ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشنز, وہ ہے ان کا ہاسٹل. بیکاز اکثر جو دوسری ویسینٹیز سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو بڑا ایشو ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں, بیکاز ہاسٹلز ان کو ویسے نہیں مل پاتے جیسا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کی ہائیجین کا ایشو ہوتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس, سو مینی کاؤنٹلیس تھنگس. تو فاسٹ کا جو ہے وہ ود ان کیمپس ایک ہاسٹل ہے فار بوائز. So that is really good. وہاں کا کیونکہ I had the privilege to work when I was working on my FAP, so I used to go there and it was really good. So وہاں کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. پارٹ آف فیکلٹی از ایکچولی مینیجنگ دا ہاسٹل. سو یہ جو چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اسپورٹس کی جو ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, انڈسٹریل ٹورز ہیں, اور آل آف دیز تھنگس. آئی مسٹ سے کہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں اس میں فاسٹ جو ہے اپنے ویسینٹیز میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایزیلی سرپاس کر رہا ہے. تھینک یو. آج کل آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی ماہ سے جو دنیا کا سب سے ہاٹیسٹ ٹاپک ہے وہ کورونا وائرس اے کے کووڈ-19 ہے. اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. سندر صاحب کو کیا لگتا ہے, although you are no more a part of our organization, you are an alumni, تو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے being an observer کہ اس نے ہمارے تعلیمی نظام کو کیسے متاثر کیا ہے؟ Okay, so there has been a lot of issues because of COVID-19, اور یہ صرف educational sector نہیں, it's been being an issue in every other sector. job gains کے لیے بھی یہ issue ہے. اور پہلا ایشو تو یہی ہے for students کہ وہ فیس ٹو فیس لرننگ اور وہ انوائرمنٹ ان کو نہیں ملتا کہ جس میں وہ یا پریکٹیکل انہوں نے کوئی چیز کرنی ہو, پریکٹیکل تھیریز ہوتی ہیں, پریکٹیکل کمپیوٹر وغیرہ جو بھی, اگر وہ ان کو انڈیویجولی بھی کوئی اٹینشن نہیں مل سکے گی اس طرح. تو بیسکلی آئی تھنک دیٹس ون آف دا ایشوز دیٹ ایوری یونیورسٹی نیڈس ٹو کیٹر. اور میرے خیال سے فاسٹ آلریڈی اپنی آن لائن تو دے ہی رہا ہے, آن لائن سیشنز دیتا ہے, آن لائن کلاسز لیتے ہیں یہ لوگ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ وی شوڈ ٹیک اٹ اے بٹ پازیٹیولی, کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو آگے ایک اسٹیپ آگے کر سکتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, وی کین گیٹ تھرو اٹ. سو
اللہ خیر کرے. جی بالکل بالکل، اللہ خیر کرے، اور یقین کیجیے اللہ ہی سے امیدیں ہیں. زین، سنا ہے فاسٹ میں رگڑا بہت لگتا ہے، کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ رگڑا لگتا ہے؟ اور جو رگڑا آپ کو لگتا ہے اس کی آپ آنےسٹلی آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آپ اس کے کیا اثرات فیل کرتے ہیں؟ I think Zan is having some technical issues. So I'll direct that question, same question to Sharam. کہ مطلب سنا ہے کہ فاسٹ میں رگڑا بہت لگتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی لگتا ہے، اس بات میں حقیقت ہے؟ اور جن لوگوں کو لگتا ہے، مطلب آپ کو لگا ہے پروفیشنل رگڑا، تو اس کی آپ پہ کیا افیکٹس آئے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، مطلب کیا آپ نے سیکھا اس سے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن آئی مسٹ سے. اور اٹس اے فیکٹ کہ یہاں پہ رگڑا تو لگتا ہے، بٹ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ یار سی جی پہ نہیں آتا. تو میرے 3 سیمسٹرز میں یار دو سیمسٹرز ایسے تھے ان وچ آئی گاٹ 4/4، اور ایک میں آئی تھنک 3.9 سم تھنگ، آئی ڈونٹ ریمبر. سو یہ رگڑا آئی تھنک اٹس پارٹ آف یور لائف. اور اگر آپ ابھی یہ رگڑا نہیں لگے گا تو سم ہاؤ یو ول ہیو ٹو سفر ان یور فیوچر. یہ رگڑا بہت ضروری ہوتا ہے. لیٹ اس بلیو ان دس concept that this world is based on a value system. اور اگر اس ویلیو سسٹم میں آپ کو کچھ فروٹس چاہیے اپنے ہارڈ ورک کے، تو اس کے لیے obviously آپ کو اپنا ہارڈ ورک جو ہے ایز این انپٹ دینا پڑے گا، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. اگر آپ ابھی فاسٹ کا یہ چیز مجھے خیر جب میں اسٹوڈنٹ وین آئی گاٹ انرولڈ ان بیک ان 2018، تو میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ شاید میرا سی جی پی اتنا اچھا نہیں آئے گا، یا مجھے بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی شاید میں اتنا کامیاب نہ ہو سکوں. بٹ یہ چیزیں میں نے ایکسپیرینس کے ساتھ لرن کی کہ جو میری گرائنڈنگ جو وہاں فاسٹ میں ہو گئی، اس کی وجہ سے آئی فیل مور کمفرٹیبل رائٹ ناؤ. اور پروفیشنل انوائرمنٹ میں آئی فیل مور کمفرٹیبل بیکاز میری جو وہ گرائنڈنگ تھی اس نے مجھے بہت ہیلپ کی. تو اس چیز کو پازیٹیولی لینا چاہیے. اگر فاسٹ میں گرائنڈنگ ہوتی ہے تو سب اچھے اداروں میں ہوتی ہے. لمس کی آپ ایگزامپل لے لیں، آئی بی اے کی لے لیں، جتنے بھی اچھے جو بزنس اسکولس ہیں، ایل ایس سی ہے، تو سب جگہ پہ یہ تو ہوتا ہے. سو اٹس آئی تھنک اٹس بیٹر دیٹ یو شوڈ ہولڈ دا بل بائی اٹس ہارنس، اور اس چیز کو پازیٹیولی لیں. لیٹ اٹ بی اے چیلنج، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور ہارڈ ورک کریں، اینڈ ان شاء اللہ اٹ ول پے آف. انشاءاللہ. آپ شرام سے ہی بات ہو رہی ہے تو شرام سے ہی بات آگے لے کے چلتے ہیں کہ بزنس ہو یا جاب ہو، مطلب ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہاؤ ڈو فاسٹین اسٹینڈ آؤٹ بٹوین دا کراؤڈ؟ آپ کو ایک کراؤڈ میں فاسٹین ایک الگ سے نظر آئے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ مطلب واٹ ڈز ہیپن؟ ایکچولی دیر آر سم تھنگس جو ہمارے جو نارمل کلاس روم انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک ان کا سیٹ کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے حساب سے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ گرائنڈنگ پروسیجر ہوتا ہے، اس میں پروجیکٹس ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کا جس کو آپ کو ریئل ٹائم ایکسپیرینس میں وہ گزار دیتے ہیں. اس کے بعد یو فیل لائک یو آر پریپیئرڈ فار آفٹر گریجویٹنگ. So that is where I feel FAST seems different than other institutions, کیونکہ میرا اور انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی ایکسپیرینس رہا ہے. تو وہاں پہ شاید آپ کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ مے بی ان کو ڈاج کر سکتے ہو، سسٹم میں کچھ ایسی ویکنیسز ہیں. بٹ ود فاسٹ اٹس ایدر ڈو اور ڈائی. سو آپ کو جو ہے جب آپ اس پروسیجر سے گزر جاتے ہو تو سم ہاؤ آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اور آپ کتنا ہی زیادہ جو ہے سرپاس کر جاتے ہو ایک نارمل اسٹوڈنٹ کے جو ایک آئی کیو کہہ لیں آپ، یا اس کی ایک جو اسکلس ہیں، کیپیبلٹیز ہیں. سو یہی چیز جو ہے یہ آپ کو پبلک میں نظر آتی ہے بعد میں، اور یو ڈیفینیٹلی فیل لائک کہ یہ جو ہے he has really gone through, he or she has gone through some procedures. تو وہ فاسٹ جو ہے وہ اپنا آپ دکھاتا ہے وہاں پہ، and it's really appreciable. I think کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہر ادارے میں ہونا چاہیے. آپ کیمپس میں 2 سال 4 سال گزارتے ہیں تو اس میں کافی آپ کی میموریز سیٹ ہوتی ہیں. تو طلحہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسی میموریز تو شیئر کیجئے کہ کوئی شرارت یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو نہ بھولتا ہو. دیکھیے شفیق صاحب، جو فاسٹ کے 4 سال بلکہ 5.5 سال میں کہہ سکتا ہوں، 4.5 سال تو بہت ہی اچھے گزرے نا بی بی اے کے، کیونکہ بیچ کی اسٹرینتھ زیادہ تھی، ٹھیک ہے، دوست بہت سارے بن گئے تھے. تو وہاں پہ تو ساری ہر دن ہی ایک میموری ہوتی تھی آپ کی.
ٹھیک ہے, آپ کے روٹ سے لے کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کلاسز سے لے کے, پیچھے ڈھابا ہوتا تھا پہلے ایک چھوٹا سا, وہاں پہ جا کے چائے پینے اور کھانا کھانے سے لے کے آپ کی ساری ایک میموریز تھیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس میں ایونٹس تھے اور ٹرپس تھے وہ سب سے زیادہ میموریبل تھے میرے لیے. کہ جب میں فاسٹ ایڈونچر سوسائٹی کا 1 سال کے لیے پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, تو اس دوران 1-2 ایونٹس ایسے گزرے کہ جس کے اندر مجھے واقعی جو ویلیو ہوتی ہے ٹیم کی وہ امپورٹنس سمجھ آئی. کہ ایک دن تھا ہمارے پاس ایونٹ تھرو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بیسکلی ہم نے ٹگ آف وار رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, سلو سائیکلنگ رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ارینج کرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میری ٹیم جو تھی وہ اتنی سپورٹیو تھی, انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو نہیں اگر رسی ملتی ہے تو ہم باہر چلتے ہیں. ہم باہر لونے والا گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے جو جسے 4 پہیاں بنتے ہیں اس رسی کو ہم نے پکڑا, ٹھیک ہے, اس کو 4 سے 5 دفعہ گریں لگا کے ایک پوری رسی بنائی اور اس سے پورا ایونٹ تھرو کروایا, ٹھیک ہے. اس طرح سلو سائیکلنگ کی بات آ گئی تو سلو سائیکلنگ کے بعد جو ڈھابے تھے وہاں سے لوگوں کو, مزدوروں کی سائیکلیں پکڑ کے لے کے آئے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ریسورسز کو مینیج کیا اور جو دوستوں کے ساتھ جو ٹائم تھا وہ بہت اچھا گزرا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اور جو روٹس تھے, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت لمبا سفر ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یار اس سفر کے اندر بھی اپنا ایک انجوائمنٹ کا مزہ آتا تھا. کبھی بس کے اندر, ٹھیک ہے, کوئی مووی چل رہی ہوتی تھی اور ساری پچھلی پوری لائن دیکھ رہی ہوتی تھی آپ کی مووی, ٹھیک ہے. کبھی اگر کسی کی شامت آئی تھی تو ایک بندہ پکڑا جاتا تھا, سارا روٹ اس کو تنگ کر رہے ہوتے تھے ہم. تو الحمدللہ فاسٹ کے ساتھ جتنی بھی ساری میموریز ہیں, ایک تو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے فاسٹ BBA 12 کی, اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ بیسکلی فیئر ویل کے اوپر ہم نے کیا تھا کہ جتنے بھی BBA بیچ کے سارے جو تھے انہوں نے بیسکلی ٹرینڈ سیٹ کیا کہ جی جو فیئر ویل ہے وہ ایک ششکا ہونا چاہیے بڑا اچھا. تو سب نے اپنے گاڑیوں کے اوپر یہ نمبر پلیٹ لگائی, تو میں نے اس نمبر پلیٹ کو بھی ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے. یہ چیز شو کرتی ہے کہ کتنا اچھا ٹائم گزرا, ورنہ لوگ تو ایک دن پرانی چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں نکال کے. تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزر گیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انڈیڈ یقیناً. سندس, ایجوکیشن کے بعد جاب پلیسمنٹ آپ کو پتہ ہے گریجویٹ کا, کسی بھی کیمپس کا گریجویٹ ہو اس کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہوتا ہے. تو آپ کو جاب پلیسمنٹ کے بارے میں فاسٹ نے کسی طرح کی کوئی ہیلپ کی, یا آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ کسی طرح کی کوئی ہیلپ کرتا ہے, تو اس بارے میں ہمارے آڈینس کو بتائیں. اچھا, بہت مزے کا سوال ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے بہت سی جگہوں پہ اپلائی کیا تھا فار جابس, اینڈ آئی واز ویٹنگ فار این انٹرویو کال, اور صرف میں نے ابراہیم فائبرز میں نہیں اپلائی کیا تھا. تو ون ڈے آئی گاٹ اے کال فرام دیم اینڈ دے سیڈ کہ آپ کی یونیورسٹی نے ہمیں آپ کو ریکمینڈ کیا ہے, تو دیر از اے اوپننگ فار فائنانس آفیسر, تو آپ کیا اپلائی کرنا چاہیں گے. آئی واز ویری سرپرائز کہ یو نو یونیورسٹی, ایون اف یو گریجویٹ, ایون آفٹر دیٹ یور یونیورسٹی از تھنکنگ اباؤٹ یو, اور وہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بیسکلی آئی تھنک ایک تو جو یونیورسٹی ہے وہ گریجویٹ ڈکٹری بھی بناتی ہے جس میں سب ڈپارٹمنٹس کے CVs وغیرہ ایڈڈ ہوتے ہیں. تو اور ان کے آلریڈی ڈائریکٹ لنکس ہوتے ہیں, the big organizations have direct links with your universities. تو وہ اگر کوئی بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہو تو وہ obviously آپ کی یونیورسٹی کو ریچ کرتے ہیں. اور فاسٹ کا بھی اپنا نام ہے, اور فیصل آباد میں اگر رہنا ہے آپ نے تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ چوائس دیٹ یو کین ہیو. اور obviously ہیلپ تو جاب پلیسمنٹ میں اس نے بہت میری کی ہے, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل فار دیٹ. اوکے, زین ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تو زین سے ہی پوچھتے ہیں کہ زین, فاسٹ کے بارے میں کامن پرسیپشن ہے کہ GPA بہت کم دیتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے, اور اس بارے میں آپ اپنے ویوز دیجیے. یہ ایک ویسے میرے حساب میں تو ایک مسکنسیپشن ہے اسٹوڈنٹس کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. یہ GPA آپ کا ہمیشہ تبھی کام آتا ہے جب آپ پڑھائی نہیں کرتے. تو لائک کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ رگڑا لگاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہوتا ہے. آپ اگر بیلنس لائف رکھتے ہیں اپنے اسٹڈیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تو آپ کو اسی کا ریوارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سب سے پہلے تو اگر کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھنا, پہلے تو اپنا ڈگری کے اندر انٹرسٹ دیکھے کہ وہ کس فیلڈ کیا فیلڈ چوز کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کی سلیکشن بالکل ٹھیک ہوگی تو اس
صورت میں وہ اس کے جی پی اے بھی اچھا آئے گا, اسے پڑھائی کرنے میں انٹرسٹ بھی ہوگا اور اسے مزہ بھی آئے گا, وہ انجوائے کرے گا ڈیورنگ اسٹڈیز. ادروائز اگر وہ اس کی سلیکشن نہیں ٹھیک ہوگی تو اسے مسئلے مسائل آتے رہیں گے. باقی یہ رہ گئی بات کہ فاسٹ جی پی اے نہیں دیتا, میرے خیال میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہم لوگ خود بھی میڈلسٹ رہے ہیں سیمیسٹرز کے اندر, تو یہ تو آپ کی محنت پہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. شاہرام یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے دور میں فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کا ریلیشن شپ کیسا پایا؟ کمفرٹ لیول کتنا تھا؟ شائنس تھی یا فرینکنس بہت زیادہ تھی یا ریلیکسیشن ایک ماحول پایا؟ آپ نے کس طرح کا ماحول پایا آپ نے اپنی ٹینیور میں؟ ایکچولی میرا جو ٹینیور تھا اٹ واز کوائٹ شارٹ, صرف 1.5 سال کا ٹینیور تھا. تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا فیل ہوا تھا کہ مے بی اٹس اے بٹ ٹو ٹف, بٹ گریجولی ایز دا ٹائم وینٹ آفٹر 1 سیمسٹر آئی تھنک بہت اچھے ریلیشنس تھے فیکلٹی کے ساتھ. آئی اسٹل ریمبر دوز چلی ونٹر نائٹس وین آئی یوز ٹو ورک فار مائی ایف وائی پی ان ہاسٹل. اور ایکسٹرا ورکنگ آورس جو ہوتے ہیں ٹیچرس کے, اس کے بعد نارملی جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ٹائم دیتے, بٹ اسٹل آئی ایم اسٹل تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے جتنا مجھے ہیلپ کیا اس ٹائم پہ. اور آفٹر آفس آورس یو کین سے مطلب 10-12 بج جاتے تھے رات کے, اینڈ اسٹل جو ہے آئی مطلب جب بھی دے ور اویلیبل فار ہیلپ. اور اس کے علاوہ ایک یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کا فیکلٹی کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے, یہ صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہوتا. آپ کو ایک لے مین بن کے نہیں جانا یونیورسٹی میں, آپ کو اپنے جو تعلقات ہیں وہ ٹیچرس کے ساتھ بھی بڑھانے ہیں, آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں. اور یہی جو ہے جو لوگ اس سے جاتے ہیں, ایک اگر آپ نارمل کلاس میں جا کے کلاس روم میں لیکچر لے کے آ جاتے ہیں تو شاید آپ یونیورسٹی کا کوئی 25-30% بھی نہیں سیکھ رہے. آپ ٹیچر کے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ انگیج ہوں, ان کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تعلقات ہیں ان کو بہتر کریں, تبھی آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نرچر ہوتا ہے. ٹیچر آپ کو کئی جگہ پہ اسپیسیفائی کرتا ہے, یار ٹھیک ہے آپ مارکیٹنگ کے لیے اچھے ہو, یو آر گڈ فار ایچ آر, آپ فائنینس میں اچھا کر سکتے ہو, یہ چیزیں آپ ڈیفینیٹلی ان سے تبھی شیئر کرو گے جب آپ ان کا ایک کمفرٹ زون ان کے ساتھ ڈیولپ ہوگا. سو یہ چیزیں بہت اچھی تھیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, آئی ول اسٹارٹ ود ایچ او ڈی ذیشان صاحب. ہی از ریئلی اے ڈائنامک پرسن, اے ینگ لیڈر آئی مسٹ سے. اور نارملی کیا کانسیپٹ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں کہ جب آپ جاتے ہو ایچ او ڈی کے آفس میں فار اینی کوئری اور فار اینی ایشو, تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک اسٹرکٹ سا کوئی اولڈ اسکول ٹائپ بندہ بیٹھا ہوگا اور شاید وہ میری بات سن بھی نہیں پائے گا اور پتہ نہیں مجھے جانا چاہیے کہ نہیں. بٹ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, اور یہی میرے ساتھ جتنے بھی ابھی لوگ وہاں پہ جو ہیں میرے کئی جانے والے یا اوبیسلی جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جب وہاں پہ اس چیز کو بالکل اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ یو کین گو ملٹیپل ٹائمس ٹو ذیشان's آفس, اور ہر دفعہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں آپ کو وہاں ملے گا. اور یہ بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ جیسا کسی ایچ او ڈی کے آفس میں ہے. تو یہ جو رائٹ اوے فرام یہ لیڈرشپ سے یہ بات اسٹارٹ ہوتی ہے. اور نیچے دین وی ہیو ڈاکٹر سیف, سر عمر فاروق, سر گلفام, دی ریئلی نائس ٹیچرس. آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے ہمیشہ, میں نے ان کو اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتے دیکھا ہے, بی ایٹ ایف وائی پی اور بی ایٹ اینی تھنگ. باقی ایک یونیورسٹی کا جو اپنا ڈسپلن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ وین اٹ کمس ٹو ڈسپلن تو یہ ٹیچرس ایکولی افیکٹو ہیں, اور وین اٹ کمس ٹو ہیلپنگ اسٹوڈنٹس سو دے آر ایکولی گڈ. سو آئی تھنک دس از ریئلی گڈ. جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے, دیٹس واٹ آئی فاؤنڈ واز ریئلی گڈ. ویری ویل سیڈ. ایک جنرل پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ ہمارے یہاں ریسرچ کلچر نہیں ہے, اور سم ہاؤ اوور دی ایئرز ریسرچ کلچر پروان چڑھ ہی نہیں سکا. ریسرچ کلچر کے اعتبار سے آپ ہمارے کیمپسز کو کیسے دیکھتے ہیں طلحہ, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ فاسٹ میں ریسرچ کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی ریسرچ جو ہے فاسٹ کے اندر جو آپ دیکھیں فیکلٹی کو بھی, تو میجورٹی جو ٹیچر ہیں وہ ڈاکٹرز لیول پہ ہیں, یا منیمم جو اسٹاف ہے وہ آپ کو ڈاکٹر لیول پہ ہی ہائرڈ ہے. تو نو ڈاؤٹ فاسٹ کے اندر جو اب ٹیچرز ہیں وہ ریسرچ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ایون کہ جو ریسرچ ریلیٹڈ پروجیکٹس کو ویسے پریفر کیا جاتا ہے وہ ریسرچ اور ڈفرینٹ کنسلٹینسی کی فیلڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. جو ہماری فیلڈ ہے اس کے اندر بیسیکلی ریسرچ جو ہے وہ تو آپ کو فرام دس سیمسٹرز پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ریسرچ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمیں مارکیٹ ریسرچ ریلیٹڈ پروجیکٹس بھی کرواتے ہیں کہ آپ جا کے مارکیٹ کے ڈائنامکس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ مارکیٹ میں کیا ٹرینڈز ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے اپنے بی بی اے کے اندر فائنل ایئر پروجیکٹ کیا تھا وہ بھی ایک ریسرچ بیسڈ کنسلٹنسی رپورٹ تھی. تو جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ ریسرچ کو پروموٹ کرتے ہیں, اور جو فیکلٹی ہے وہ ویل اکوپڈ ہے, ٹھیک ہے. ریسرچ کے ریلیٹڈ ہمیں ٹول سکھائے جاتے ہیں, ریسرچ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سرویز کروائے جاتے ہیں, اور ایک پوری ریسرچ میتھڈالوجی کو پروموٹ کیا جاتا ہے.
اور ریسرچ وائز آئی گیس فاسٹ جو ہے وہ بہت ہی ریپڈلی جو ہے ایڈوانس کر رہی ہے ان کمپیریزن ٹو ادر یونیورسٹیز. سندس میں ریسرچ کی کوشچن کو آگے لے کے چلوں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اوکے، تو میں نے بھی FYP کے لیے ریسرچ پیپر ہی لکھا تھا. دیٹ واز ان بیہیویئر سائنسز. بلکہ ہمیں ایک پورا کورس بھی کراتے ہوتے ہیں بزنس میتھڈ ریسرچ کا، اور اس کی لیب بھی ہوتی ہے. اس میں سارا بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو ریسرچ اینڈ ایوری تھنگ. دیٹ واز ٹرولی ہیلپ فل. لیکن آئی تھنک بیچلر لیول پہ زیادہ اس چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ آپ لوگ پیپر لکھ لو تو اس کو پبلش کروا لو. دیٹ از ون تھنگ دیٹ یو کین امپروو. دیٹ آپ گائیڈ لائنس دیں اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو پتہ چلے کہ اگر دے ہیو ریٹن سم تھنگ دے نو ہاؤ ٹو پبلش اٹ. اور مطلب کہ کوئی جیسے انکیوبیشن سینٹرز بنتے ہیں فار پروجیکٹس فار ادر پیپل، اسی طرح ریسرچ سینٹر کچھ ہونا چاہیے جس میں لوگ آ کے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لیں. آپ لوگ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہی آ کے ریسرچ کمپلیٹ کر لیں اور وہ اس کو آگے پبلش کریں. تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں شیئر ہونی چاہیے. سو دیٹ از واٹ آئی تھنک کہ مزید اس کو ایسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اور سندس آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے فاسٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کا 1/4 ایک چوتھائی حصہ خواتین پر مشتمل ہے. تو بینگ اے وومن آپ نے ہمارے ایٹماسفیئر کو، فاسٹ کے کلچر کو کیسا پایا آپ نے؟ اچھا، دیر واز نیور اے ٹائم کہ مجھے فیل ہوتا ہو کہ یہاں پہ کم لڑکیاں ہیں، یہاں پہ لڑکے زیادہ ہیں، میں بہت انکمفرٹیبل فیل کروں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور it has a very comfortable environment. Fast common room ہے for girls. There is bathroom for at every floor for girls. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ لڑکی ہو تو آپ بھی وہاں جا نہیں سکتے. اور ایون دو اٹس ان سبربز اور دور ہے اتنا، لیکن اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. It's a very comfortable environment. It has a good place, good people in it. So because good organization attracts good people, so no need to worry about that at all. طلحہ، آپ فاسٹ کے پائنیر بیچ میں سے ہیں اور آپ نے لٹرلی اس ادارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا آپ اس کی ترقی کی رفتار سے مطمئن ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کینوس میں کہاں پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی لٹرلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے فاسٹ کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس کی پی ایس کی بات تو آپ کو میں نے شروع میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو 4 سے 5 کلاس روم ہوتے تھے ٹوٹل. اور اب ماشاء اللہ اگر آپ کبھی کیمپس وزٹ کریں اسٹوڈنٹس بھی تو دیکھیں گے کہ ایک پورا فل فلیج جو ہے آپ کو ایک سیٹ اپ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ واحد جو ہے فاسٹ کا کیمپس جو ہے وہ کچھ چند ایک کیمپسز میں ہے جس میں ان ہاؤس ہاسٹل کی فیسلٹی جو کہ فاسٹ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ ان ٹرمز آف گروتھ فاسٹ نے بہت ریپڈلی گرو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو ان ٹرمز آف ایجوکیشنل گراؤنڈس دیکھتے ہیں تو فاسٹ کے اسٹوڈنٹس اور فاسٹ کی جو یونیورسٹی کی اوور رینکنگ ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ فاسٹ کے جو گریجویٹس ہیں ڈفرینٹ اچھی کمپنیز میں بھی جا رہے ہیں، اور آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈس کے اندر تو مائکروسافٹ میں اور ڈفرینٹ جو بگ نیمز ہیں ان کے اندر بھی فاسٹ کے گریجویٹس پائے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ گروتھ وائز جو ہے فاسٹ کی جو ہے ایک اچھی ویزیبلٹی ہے مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل اور لوکلی دونوں جگہ پہ. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری یوتھ کی بہت بڑی تعداد جو ہے، ایک پوری کی پوری جنریشن وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک کا سفر کرتی ہے اور پھر ایجوکیشن ایکوائر کر کے پھر زندگی بھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے آئی تھنک وی مس آؤٹ آن اے ہیوج چنک آف ٹیلنٹ. تو زین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہاؤ کین وی ریورس دیٹ، اور بحیثیت قوم ہمیں کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے کہ اس فینومینا کو ہم آہستہ آہستہ ریورسل کی طرف لے کے آئیں؟ اس بارے میں تو یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے ہمیں اسے اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری باہر کی اٹریکشن. لیکن اگر میں اپنی آپ کو پریفرنس بتاؤں تو آئی ووڈ پریفر کہ آپ اپنے ہی کنٹری میں رہ کے اسٹڈی کریں. آپ کو اپنے ہی کنٹری کے ڈائنامک زیادہ بہتر پتہ چلیں گے. اگر آپ ان فیوچر ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بیچ میٹس بھی ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ آ کے ہمارے ساتھ ہی ان کو وہی اپرچونیٹی ملتی ہے جو کہ ہمیں یہاں سے پڑھ کے ملتی ہے.
تو اس بار میں یہ کہ ہمیں اپنا ایجوکیشن سیکٹر کو پریفرنس دینی چاہیے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اسے پریفرنس دیں گے تو ہائر لیول پہ سب کو یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس سے مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ پریفرنس اپنے نیشنل لیول پہ دیں. جی بالکل درست فرما رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اسکول لیول پہ بھی تھوڑی سی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اس بارے میں کام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں میں. آئی تھنک کہ ہمیں کرنی چاہیے. اور شاہرام، کمنگ بیک ٹو یور ایریا آف ایکسپرٹیز، ایک جنرل ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ میجورٹی آف دا پیپل، میں نے تو محسوس کیا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل جن کے پیرنٹس جاب ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بزنس جانے کے بجائے جابس کی طرف جانا ہی، مطلب اسی میں جانا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. سو آئی بلیو دیر از اے فیئر آف وینچرنگ انٹو دی ان نون. تو آپ کے خیال میں اس رسک کو، مطلب اس فیئر آف ٹیکنگ دا رسک کو، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کون سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی سطح پر لیے جانے چاہیے؟ اٹس اے ریئلی پروڈکٹیو کویشچن. دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے، آپ کی بات بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس جاب کر رہے ہیں، سروس سیکٹر سے بلانگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس چیز میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ یار وہ بزنس کی طرف نہ جائیں، انٹرپرینورشپ کی طرف نہ جائیں اور جابس کو یا ان کو ہی آپٹ کر لیں. ایکچولی اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنس ہیں. ایک تو آپ کے جو کنٹری کے سیناریو چل رہا ہے، جو اکنامکس ہیں، یا جو آپ کا مارکیٹ سیچوریشن کا لیول ہے، یہاں پہ نیو بزنس کے لیے فی الحال بالکل حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ بات تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گی. سیکنڈلی، اب ایک تو obviously it's the job of the government to rectify such things. جہاں تک فاسٹ کی بات ہے یا جو پیرنٹس کو کنونس کرنے کی بات ہے، تو جب آپ فرٹائل انوائرمنٹ ملے گا یونیورسٹی کی طرف سے یا آپ کو جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کی طرف سے، تو obviously جو آپ کے جو بزنس نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے یا نیو بزنس ڈیولپمنٹ ہے، اس کی طرف لوگ زیادہ آئیں گے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جو بزنس ہے اس میں گروتھ کے چانسز، اس میں پروگرس کے چانسز ایز کمپیئر ٹو جابس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور دیر واز اے ٹائم بیک 20-30 ایئرس ارلیئر جب یہ چیز ہوئی اور بہت لوگوں نے جو ہے اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کیا، نئے لوگ بزنس میں آئے. کرنٹلی دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی دا سیناریو. اب جہاں تک ایک ادارے کی، ایک یونیورسٹی کی جو آپ کہنے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایف آئی پیز میں آپ کو ایک چیز کرنی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں ان کے اوپر ایک ہی چیز ہے کہ یار اگر میں کوئی ایف آئی پی اٹھا رہا ہوں، کوئی بزنس پلان اٹھا رہا ہوں، تو مجھے کل کو جو ہے وہ اس میں کوئی مجھے واقعی اسکوپ نظر آئے. اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ کوئی اسپانسر نہیں مل رہا ہوتا. لمس کو میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ لمس جب بھی اپنے اس طرح کے پروجیکٹس کرواتا ہے تو وہ دے آلویز اسٹارٹ ود دیئر کیفیٹیریا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، وہ سامنے کیفیٹیریا ہے، بلڈ ون، اور جو یہ ایگزسٹنگ چل رہا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے بیسک چیزیں جو ہے نا وہ کرواتے ہیں کہ یار آپ یہاں سے اپنا جو ہے نا وہ شروع کرو. اور وہاں پہ جو ہے بالکل وہ پریکٹیکل ہو کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا ان کا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اب لمس میں بھی بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس جو ہے وہ جاب ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے وہاں پہ زیادہ تر آتے ہیں ملٹی ملینئرس کے بچے، بٹ اسٹل یہ چیز ہوتی ہے. تو وہاں سے ہی جو ہے ان کے وہ شاید وہ بزنس مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں ایک چیز میں تو obviously جو کانفیڈنس آپ کو آتا ہے وہ کبھی آپ کو بکس نہیں دے سکتی. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ بھی یونیورسٹیز کو، جس طرح ایف آئی پیز کے بعد جاب فیئرس ہوتے ہیں جس میں انڈسٹریز آتی ہیں، اسی طرح کوئی انڈسٹریل فیئرز ہونے چاہیے جہاں پہ جو ہے آپ کے انویسٹرز آئیں، جو نیو بزنس پلانس ہیں، جو آپ کے بچے بزنس پلانس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو آپ لنک کروائیں، اور تاکہ جو بچوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ اپنے ایف آئی پیز میں ہی ملنا شروع ہو جائے کہ یار نہیں صرف مجھے ایک جو ہے اس کو یونیورسٹی کی حد تک اس پروجیکٹ کو نہیں کرنا، بلکہ اس سے مجھے کوئی ریٹرنز آنے ہیں، مجھ پہ کوئی انویسٹر بلیو کرے گا، مجھ پہ کوئی انویسٹر انویسٹ کرے گا، اور میں اس چیز کو جو ہے مزید لے کے چل سکتا ہوں. اور شاید میری جو گروتھ ہے وہ یہیں سے مطلب بیفور مائی گریجویشن جو ہے میں شاید ایک بزنس پلان کا جو ہے ایک ریئلسٹک بزنس پلان کا حصہ بن جاؤں. تو یہ ضرور میں ریکمینڈ کروں گا جو بھی یونیورسٹیز جو ہیں کہ وہ جو ہے ان کو کوئی انڈسٹریل فیئرس بھی ایسے کرنے چاہیے. اور اس کو ایک obligatory پارٹ بھی شاید آپ بنا سکتے ہیں ایف آئی پی کا، کہ آپ کو جو سم وٹ کچھ جو آپ کو انویسٹرز ہیں ان کو آپ کو گین کروانا پڑے گا، بیکاز ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو چل رہا ہے. آپ کی ڈگریز اتنی زیادہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں جبکہ اتنی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری میں بھی نہیں ہے. مارکیٹس آلریڈی جیسے میں بار بار کہتا ہوں سیچوریٹ ہو چکی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے آپ کو انویسٹرز کو لانا چاہیے تاکہ جو آپ کا نیو ٹیلنٹ ہے، جو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ یا نیو آئیڈیاز پہ، بیکاز ایف آئی پی کا ایک بہت بڑا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کو نیو آئیڈیا کے ساتھ آنا ہے جو مارکیٹ میں پہلے نہیں ہوا. سو آئی تھنک دس از ویئر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ اگر اس پہ آپ فوکس کریں گے تو شاید آپ جو ہے جس طرح لمس میں ہوتا ہے کہ نارملی اسٹوڈنٹس اتنے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ادر دے گو اسٹریٹ آف
کہ اپنے بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں یا آرگنائزیشنز ان کو ہینڈ پک کر لیتی ہیں. تو یہ چیز یہاں پہ بالکل ہو سکتی ہے. صرف یہ کہ ایک پلان اور ایک ہارڈ ورک کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور فیکلٹی کی طرف سے بھی. ایک پلان ہے جس کو لے کے چلیں. آلریڈی دے آر ڈوئنگ گڈ بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ اسٹیپ فردر. اور جو ہمارا یہ بنا ہوا ہے ایشو کہ جی اسٹوڈنٹس جو جاب والے ہیں جن کے پیرنٹس جاب کریں وہ جاب بھی کرتے ہیں, تو اس چیز کو شاید ہم اس ایشو کو ہم اس طرح کیٹر کر سکتے ہیں. Excellent suggestions. Inshallah, we'll take them into account. Or I think we have had a very productive discussion. We tried کہ ہم اپنے میکسیمم ٹاپکس کو کور کر سکیں جو پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے. اور اس میں I'll conclude session now. بس صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ چنیور فیصل آباد کیمپس جو ہے وہ فاسٹ فیملی کا 5واں کیمپس ہے. اور جیسا کہ سٹارٹ میں کہا کہ 2012 میں بنایا گیا تھا اور اس نے بہت ہی جلدی بہت حیرت انگیز رفتار سے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں. ہم صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹس کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کو اپنا نصب العین مانتے بھی ہیں اور اس نصب العین پر عمل پیرا بھی ہیں. اور آن کیمپس فیسلٹیز ہوں یا انفراسٹرکچر ہو, یہ کیمپس اپنی مثال آپ ہے. آپ لٹرلی آپ اس میں آ کے دیکھیں تو آپ کو ایک چمن کی طرح کا گمان ہوگا. تعلیم کے ساتھ ساتھ 1 درجن سے زیادہ سوسائٹیز ہیں, کلبز ہیں جو اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ہمارے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بس پیغام چھوٹا سا یہ دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے تو آپ کو بھرپور طریقے سے ہم ویلکم کریں گے. اور آپ کے کوئی مزید سوال ہوں تو پلیز فیل فری ٹو کال. آپ ہمیں 04111128128 پر کال کر سکتے ہیں آفس ٹائمنگس میں, اور ہمارے فیس بک پیج پر میسج کر سکتے ہیں, اور ہماری ای میل آئی ڈی پر ای میل کر سکتے ہیں ریگارڈنگ ایڈمیشن کیوریز. اور لاسٹلی میں اپنے تمام معزز الومنائے کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جلد سے جلد اس وبا سے ہماری جان چھڑائے. اور امین. دس از محمد شفیق اینڈ آئی ایم سائننگ آف ناؤ. سو اللہ حافظ گائز. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.